حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور مجدد الفسانی سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے آپ کو شیخ احمد سرہندی فاروقی کہا جاتا ہے۔ اب جس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جوان ہوئے، تعلیم حاصل کی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ اب بادشاہ کی اصلاح کے لیے آپ نے خطوط لکھنا شروع کیے۔ جو بادشاہ کے وزراء تھے، جو بادشاہ کے زیر دست تھے، اس کی محفل میں، مجلس میں، دربار میں بیٹھنے والے تھے، آپ نے ان کو خطوط لکھنا شروع کیے کہ اسلام دین حق ہے اور تم مسلمان ہو، اسلام کا قانون اس ملک میں نافذ کرو۔ اب بادشاہ جلال الدین اکبر وہ تو آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ اب اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ جلال الدین، اس کا بیٹا جہانگیر، جب وہ تخت پر بیٹھا، اور اس کا اپنا اصل نام تھا سلیم اور اس کو جہانگیر کہا جاتا۔ اب جہانگیر جب اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا تو اس کا مزاج ذرا باپ سے نرم تھا اور دین کے لحاظ سے وہ باپ کی طرح کٹر نہیں تھا، یعنی جس طرح اس کے باپ نے ایک نیا دین بنایا اور ہندوستان کے اوپر وہ دین لاگو کر دیا کہ ہر بندہ اس دین کو مانے گا، لیکن اس کا جو بیٹا تھا وہ رہنمائی کی، مشورے لوگوں کے سننے والا تھا، علماء کو اپنے قرب میں رکھنے والا تھا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارد گرد جو اس کے لوگ تھے ان کو خطوط، مکتوبات لکھنا شروع کیے۔ اب دربار میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کہ بادشاہ کے بڑے قریبی تھے، گمراہ قسم کے علماء تھے، ہر مذہب سے علماء، ہر مذہب کے لوگ، مذہبی لوگ اس کے دربار میں موجود تھے۔ اب انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بادشاہ کے کان بھرنا شروع کیے کہ یہ آپ کے قانون کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے والد نے جو دین بنایا تھا یہ بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے، یہ بندہ دربار میں آ کر سجدہ بھی نہیں کرتا، بادشاہ کے سامنے جھکتا بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس قدر جہالت تھی کہ بادشاہ نے لوگوں کے اوپر یہ لاگو کر دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آج کے بعد کسی نے یہ کلمہ نہیں پڑھنا، بلکہ آج کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، کہ اکبر بادشاہ جو ہے یہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، لہذا یہ جو بھی حکم دے گا اسی کو مانا جائے گا۔ اب ہر بندہ اس پر یہ لازم تھا کہ وہ اسی کلمے کو دہرائے۔ تو اب بادشاہ کے دربار میں جو علماء سو تھے انہوں نے کہا کہ یہ بندہ بڑا سرکش قسم کا ہے، یہ بادشاہ اور جو ہماری سلطنت کے قوانین ہیں ان کو نہیں مانتا۔ آپ نے پیغام بھیجا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ گئے تو آپ نے جا کر سلام بھی نہیں لیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تمہیں شاہی دربار کے آداب نہیں پتہ کہ تم نے سلام بھی نہیں لیا؟ آپ نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے، میرے علم میں ہے یہ بات کہ بادشاہ کسی سے نہ سلام لیتا ہے نہ سلام کا جواب دیتا ہے، تو جب تم نے سلام کا جواب ہی نہیں دینا تھا تو میں تم سے سلام کیوں لیتا؟ اب اس نے کہا کہ بادشاہی دربار میں، شاہی دربار میں جو بھی شخص آتا ہے بادشاہ کے سامنے آ کر اس کا ادب احترام کرتا ہے، اس کو سجدہ تعظیمی کرتا ہے، بادشاہ کی تعظیم کے لیے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پر، وہ آ کر سجدہ کرتا ہے بادشاہ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اس رب کا حکم ہے صرف میرے سامنے سجدہ ہے، جھکنا ہے فقط اس مالک کے سامنے جھکنا ہے، میں کسی بندے کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ جب میں قتل کا حکم دوں گا تو یہ بندہ آگے میری منتیں سماجتیں کرے گا کہ مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ لیکن وہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ بندہ اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ کہ آپ فرماتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
کہ میں جب سرہند میں گیا، حضور شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے سامنے یہ جا کر عرض کی کہ پنجاب کے پیر زادوں سے یہ اس نظم کا، اس کلام کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ آپ اندازہ کریں وہ علماء، وہ بھی علماء تھے، آج کے دور کے ہم بھی ہیں، لیکن وہ وقت کا حاکم ہو، وقت کا سلطان ہو، ایک تدبیر کے ساتھ، ایک حکمت عملی کے ساتھ، یعنی انہوں نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ میں تلوار لے کر وقت کا جو حکمران ہے اس کے خلاف جنگ کروں گا، بلکہ تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اصلاحی پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے وقت کی سلطنت اور اتنی بڑی بادشاہت، آج تو پھر بھی نظام جمہوریت ہے، حالانکہ اس میں اور اس میں فرق کوئی نہیں ہے، لیکن جو بادشاہی نظام ہوتا ہے اس میں ایک ہی مطلق العنان بادشاہ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ اب آپ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ اگر فلک کے نیچے، آسمان کے نیچے تم ان کی اس تربت کو، اس قبر کو دیکھو تو وہ مطلع انوار ہے، یعنی نور کے، روشنی کی طلوع ہونے کی جگہ ہے، وہاں سے روشنیاں نکلتی ہیں۔ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، یعنی وہ خاک کے ذرے وہ مقام رکھتے ہیں کہ ستاروں کا بھی وہ مقام نہیں ہے۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے وہاں جا کر ان سے عرض کی۔ اب یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کسی قبر پر جا کر بھی کوئی عرض کی جاتی ہے یا نہیں، تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ کسی بھی صاحب مزار یہ سب کا عقیدہ ہے کہ ہر جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہمارا جسم ہے گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، اور ایک ہمارے اندر روح ہے۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی مرضی سے ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت رب تعالیٰ جانتا ہے۔ روح کی حقیقت بندوں کے سامنے نہیں بیان کی گئی۔ اب روح سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے، ایک تعلق جسم کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تعلق روح کا روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو روحانی لحاظ سے انہوں نے یہ بات کی کہ کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار۔ آنکھوں سے نظر تو آتا ہے لیکن مجھے صحیح طرح سے بینائی حاصل نہیں ہے۔ آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، کہتے ہیں مجھے آگے سے آواز یہ آئی، یہ بات سمجھ لیں آج سے 100 سال پہلے کی ہے، آج تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، معاملات اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ صدا آئی سلسلہ فقر ہوا بند، اب فقیر نہیں آئیں گے، اب فقیر پیدا نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ یہ پنجاب کا جو خطہ ہے، پنجاب کا جو علاقہ ہے، یہ نصف پاکستان میں ہے اور آدھا حصہ اس کا ہندوستان میں بھی ہے، وہاں بھی شہر یعنی صوبہ ہے پنجاب کا، اور کچھ حصہ پنجاب کا پاکستان کے اندر ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تقسیم بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو آگے سے مجھے یہ صدا آئی کہ ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا کلہ فقر سے ہو ترہ دستار۔ پہلے وہ فقیر ہوا کرتے تھے، وہ اللہ والے ہوا کرتے تھے، جب وہ دستار پہنتے تھے حضور کی سنت کے مطابق تو وہ دستار ان کے اندر عاجزی پیدا کرتی تھی۔ وہ جو دستار ان کے سروں پر ہوتی تھی اس دستار کا اثر ان کے کردار میں بھی ہوتا تھا۔ آج تو لمبے لمبے کھڑے ہوئے ترے جو ہیں وہ اپنے دستار کے اوپر بنا کر، اور لوگوں نے اس دستار کو تکبر کی علامت سمجھ لیا ہے کہ جس کے سر پر بڑی دستار ہے، جس کا ترہ بڑا لمبا ہے، علاقے کا چودھری ہو یا کوئی وڈیرا ہو، اور بڑی دستاریں پہن کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ عزت دار ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کلہ، وہ دستار جو پہن کر پہلے لوگوں میں، علماء میں، اولیاء میں، پیروں میں عاجزی آیا کرتی تھی، آج وہ کلہ پہن کر تکبر آ گیا۔
اور ساتھ ہی فرماتے ہیں باقی کلہ فقر سے تھا ولولہ حق، تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار، کہ آج لوگ حکومتی سطح پر کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے اپنا علم بھی بیچ دیتے ہیں، اور جو حکومت کہتی ہے وہ کرنے کے لیے، وہ فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج وہ فقر کہاں سے ملے گا؟ اگر اس جیسا فقر لینا ہے تو مجدد الف ثانی جیسا جذبہ حق بھی ہونا چاہیے، جو وقت کے حکمران اور سلطان کے سامنے بھی